بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازار اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک دور افتادہ وہ ملک پر حملہ کرنے والی فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن کر کے نوجوان بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہر، مائیں اور بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سے لار کا راستہ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ گیبر قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد پر بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ نحید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صورت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کے معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچی۔ زبیدہ نے چند سپاہیوں کو گورے اور اسلحہ جات بہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس تقریر کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کا خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ ان کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں آدمی کو خود دیبل بھیجا تھا۔ اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سمارست کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم رات سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد اللہ کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے بھی پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20000 سپاہی 12000 مسلمانوں کو بلا سے آگے نہیں آنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملہ شروع کر دیا۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کی سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملہ بری حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدل کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کی منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور پیچھے سے دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرے بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستفر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ رائے صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔
ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم اس سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا وجہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہم آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں، سندھ کو فتح کرنا ہے، اور یہ علاقہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کو فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا تک ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا، اور اس کے فتح کے بعد اپنا پہاڑیوں میں پھیلتے ہوئے لشکروں کی تعداد کافی ہوئی تو اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کے پہاڑوں پر منفرد ہے۔ میں آج سورج نکلتے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں اپنا ساتھ 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بیشتر جاری رکھیں۔ اس نتیجے یہ ہوگا کہ جو لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے، چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا۔ اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بورے سالار نے کہا مجھے یقین ہے کہ سندھ کی فتح کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے جواب دیا قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کے شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی پر جماعت کے لیے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہوں نے میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا، انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ ہوتا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سپہ سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدین نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کا احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ان کے لیے رستم بنانے بلکہ منتقی بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کے جذبہ شہادت سے سار کر دیا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہو اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کی بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہو۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اور اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ، اس کی اہمیت دونوں اس بات کی میں ہیں خود اس کی رہنمائی کروں گا۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں، تم ان کے نائب ہو۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم نے 500 نوجوانوں سے اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کے گھوڑے باقی لشکر کے حوالے کر کے محمد بن ہارون کو پیش قدمی کا حکم دیا اور خود اپنی جان نثاروں کے ساتھ ایک پہاڑی کی اونٹ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات کے وقت چاند روپوش ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا رخ کیا۔ راستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ بن ہارون کی پیش قدمی کو تمام لشکر کی پیش قدمی سمجھ کر اپنی چوکیاں خالی کر کے مشرق کی طرف جا چکے تھے۔ سندھی سواروں نے قلعے میں بھیم سنگھ کو مشرق کی طرف مسلمانوں کی
غیر متوقع پیش قدمی سے باخبر کر دیا اور وہ 300 سپاہی قلعے کے اندر چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیسرے پہر محمد بن قاسم قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ